لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وجاء في الحديث الشريف الذي روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي. قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وفي رواية يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس رواه الطبراني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر. حضرات گرامی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین میری خواتین، ماں اور بہنیں، بڑی دیر کے ساتھ آپ شعراء کرام کے اشعار سے محظوظ ہو رہے ہیں. اور ابھی حضرت مولانا محمد شبلی صاحب بہرائچی دامت برکاتہم کا بیان ہوگا. وقت بھی زیادہ گزر چکا ہے، اس لیے متعین وقت 20 سے 30 منٹ کے درمیان انشاءاللہ میں گفتگو ختم کر دوں گا. لیکن جب تک بات ہو آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیے، دینی مجلسوں کا مقصد ہوتا ہے کہ عمل کا جذبہ لے کر کے جانا. اگر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اور عمل کرنے کے لیے دل میں داعیہ نہیں پیدا ہوا تو پوری رات آپ بیان سنتے رہیں، لیکن یہ وقت کے ضائع کرنے کے سوا کوئی حاصل نہیں ہے. پوری رات آپ جاگتے رہیں، ہم جاگتے رہیں، لیکن اگر عمل کی نیت نہیں ہے اور عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جس راہ پہ زندگی گزر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، دوسری راہ جو نجات والی ہے اس کو اپنا لیں. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو آپ کا بیٹھنا یہ قبول ہے، اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو پوری رات رت جگہ کرتے رہیے، کوئی حاصل نہیں ہے. حضرات گرامی، تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیں، تھوڑا جم کے بیٹھ جائیں 10-20 منٹ. وہ پیچھے جو دیکھیے دینی مجلس ہے، یہ عام مجلسیں نہیں ہیں. رش کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد جس پر 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. یہ ذکر خدا کی محفل اور مجلس ہے، یہ عام مجلس نہیں ہے کہ جیسے دل چاہے ویسے آدمی بیٹھ جائے. اس کے جو آداب ہوتے ہیں ان آداب کی رعایت کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرات گرامی، یہ مدرسہ منبع العلوم، ابھی بچوں نے ایک چھوٹا سا پروگرام پیش کیا. دل کو خوشی ہوئی، آپ کو بھی خوشی ہوئی کہ کس طریقے سے ننھی منھی بچی کس طریقے سے دین کو، ایمان کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کو پیش کرتی ہے. آپ پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کے ناموں کا تذکرہ کرتی ہے، خلفائے راشدین کو بیان کرتی ہے. مومن کی تو یہی شان ہونی چاہیے، مومن کی تربیت اسی طرح ہونی چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اول دن اپنے اللہ کو پہچانے، اور یہ پہچانے کہ دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے ایک بھیجنے والے نے، اور اس کی عبادت کرنا دنیا کا، زندگی کا اہم اور صرف وہی بلکہ مقصود ہے.
اس لیے سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے دینی مدارس، یہ مکتب، ان کو کم نہ سمجھو، ان کو حقیر نہ سمجھو۔ آپ 1-2 روپیہ جو اس میں خرچ کر دیتے ہو، محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھ لیتے ہو، اس کو کم نہ سمجھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، کھجور کی ایک گٹھلی ہی کیوں نہ ہو۔ ان اساتذہ کو صبح امتحان لینا ہے تو اتنی نیکی دینا بھی ہے، بھائی تھوڑی دیر کے یا پھر آپ اپنے حساب سے چلا لیجیے، ہم لوگ میں جائیں پیچھے مولانا کو آگے سمجھائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی، محدثین نے اس کا مطلب بیان کیا کہ چھوٹی سی نیکی ہو اس کو بھی کم نہ سمجھو، اور چھوٹی سی برائی ہو اس کو ہلکی نہ سمجھو۔ چھوٹی سی برائی سے بھی بچو، اور چھوٹی سی نیکی ہو اس کو کر گزرو، اس لیے کہ جب اعمال تولے جائیں گے تو قرآن کہتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی نے جس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہ ہو وہی کامیاب ہوگا، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے نیکی اور برائی دیکھی جائے گی۔ نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں؟ نیکیاں زیادہ ہیں، کامیاب ہوا، برائیاں بڑھ گئی، ناکام ہوا۔ نیکیاں زیادہ ہوئی، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملا، برائیاں بڑھی، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا عالم بنو، عالم بنو، متعلم بنو، نہیں بن سکتے کم سے کم عالم کی بات غور سے سننے والے بنو، عالم کی مجلس میں حاضری دینے والے بنو۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو چوتھے بنو محبن، محبت کرنے والے بنو، ان مدرسوں کو، مکتبوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بنو۔ اہل علم جا رہے ہو تو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور یہ دل کے اندر حسرت ہو کہ یہ عالم ہے، ہمارے پاس بھی قرآن کا علم ہوتا، ہمارے پاس بھی حدیث کا کاش کے علم ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا یا محبت کرنے والے بنو، لیکن دیکھنا پانچویں نہ بننا، پانچویں نہ بننا۔ عرض کیا گیا پانچواں کون ہے؟ آپ نے کہا دیکھنا پانچویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہا کون؟ فرمایا من یبغض العلم واہلہ، جو علم سے اور اہل علم سے بغض رکھے، دل کے اندر نفرت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی مولوی کہتا، کوئی مفکر، کوئی مفسر کہتا تو آدمی بات کو ٹھکرا دیتا، لیکن محبوب دو جہاں، کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھنا پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچواں وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر نفرت ہو، بغض ہو۔ اسی لیے بہت سے علماء نے بات دیکھی ہے کہ اس آدمی پہ کفر کا اندیشہ ہے کہ جس کے اندر علماء سے بغیر کسی سبب ظاہری کے اس کے دل کے اندر عناد اور دشمنی ہو، اندیشہ ہے اس پر کہ وہ کفر کی حالت میں مرے، کفر کی حالت میں مرے۔ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت برائی کرتا تھا، بہت برائی کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت محدث، ایک بڑے درجے کے محدث اور مفکر، اپنے یہیں باندہ جامعہ ہتھورا میں حضرت مفتی محمد عبید اللہ صاحب سدید دامت برکاتہ شیخ الحدیث جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ، حضرت فرما رہے تھے کہ وہ شخص بہت برائی کرتا تھا، لیکن پہلے وہ قادیانی ہوا، اس کے بعد اس کی موت آئی، پہلے وہ قادیانی ہوا، اس کے بعد اس کی موت آئی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس لیے ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو، طے کر لو کہ ہم کو دامے درم سخنے جیسا بھی ہم سے ہو سکے گا، ہم ان مدرسوں کے تئیں اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنے آپ کو لگائیں گے۔ یہ علم ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا جیسے آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، علماء کو دیکھ رہے ہیں،
ارے یہ علم بہت محنت کے بعد، بہت مشقت کے بعد، اور جب اس علم کو حاصل کرنے والوں نے حاصل کیا ہے تو اللہ نے مقام اتنا بلند کر دیا، مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ رہتے ہیں روئے زمین پر، رہتے ہیں روئے زمین پر، اور آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے، رہتے ہیں روئے زمین پر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر تمہارا محل تو جنت میں بنا ہوا ہے، رہتے ہیں اس روئے زمین پر اور کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب اس قرآن کے علم کو حاصل کیا، قرآن کے علم کو حاصل کیا، حدیث کے علم کو حاصل کیا، تو اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا۔ بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی گئی؟ بلال وہ کون سا عمل کرتے ہو؟ علامہ اقبال نے ایک بڑا مقابلتی شعر لکھا ہے، ایک سکندر رومی سب جانتے ہیں، بڑا فاتح ہے وقت کا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے بعد کہتے ہیں اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ آخر کون سی چیز ہے کہ جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آج ان کا نام لینے میں اور ان کا تذکرہ کرنے میں آپ کو بھی مزہ آتا ہے، سننے میں، اور سنانے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ اور اسی قرآن کو جب پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام بلند کیا کہ وہ لوگ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں آئے، اسی قرآن کا علم حاصل کیا۔ کوئی انجینئر نہیں تھے، بڑے ڈاکٹر نہیں تھے، اس قرآن کے علم کو حاصل کیا تھا، حدیث کے علم کو حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا راہبر بنا دیا، دنیا کا رہنما بنا دیا۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، انسان نہیں، ان کو غسل فرشتے دے رہے ہیں۔ اسی قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی برکت تھی کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ نے بھی محسوس کیا، صحابہ نے بھی دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، ملائکہ نے ان کو غسل دیا ہے۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ حنظلہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ ہے، اے اللہ جب آپ ان کو دیکھیں، اے اللہ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ مسکرا دیں، اور جب یہ حنظلہ آپ کو دیکھے تو حنظلہ مسکرا دیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا۔ جتنے ائمہ گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ حضرات نے کن مشقتوں کے ساتھ اس فقہ کو، مسئلے مسائل کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہم بیٹھے آرام کے ساتھ چین کی نیند سو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بس یوں ہی دنیا کے کاموں میں لگ کر کے اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کس محنت اور مشقت کے ساتھ انہوں نے ہم تک پہنچائے، جس جفا کشی کے ساتھ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھوکوں رہ کر کے اس علم کو ہم تک پہنچایا، بلکہ 1-2 سال نہیں، تھوڑی سی محنت کے لیے کہا جاتا ہے علم سیکھو، قرآن سیکھو، 1-2 سال نہیں۔ جب نکلے ہیں حدیث حاصل کرنے کے لیے تو عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہے، جب واپس آئے ہیں تو عمر 65 سال ہو چکی ہے، 65 سال ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، تب یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ عشق نبی کی عظمت ان سے تو پوچھئے جن کے سینے عشق نبی میں زخمی ہو گئے۔ عبد الرحمن بن قاسم سے پوچھو کہ اس علم کی قدر کیا ہے، اس علم کی قیمت کیا ہے، کہ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا درس ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں، حضرت عبد الرحمن بن قاسم کو شوق پیدا ہوا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہم درس لیں حدیث کا۔ بی ہیں، بی امید سے ہیں، ان سے اجازت چاہیے، 1 سال کی ہم کو اجازت دے دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ حدیث حاصل کر لوں جا کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں، جنہوں نے خود حدیث کی کتاب موطا امام مالک سب سے پہلے لکھی ہے دنیا میں، سب سے پہلی کتاب لکھی۔ اجازت دے دی، یہاں سے گئے، 1 سال رہے، اور شوق پیدا ہوا، اور شوق پیدا ہوا۔ 2 حریص اور دو لالچی کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، ایک علم کا حریص اور ایک دنیا کا حریص، ایک علم کا حریص اور ایک دنیا کا حریص۔
دنیا چاہنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم کی ایک اس کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو یہ دوسرے وادی کی تمنا کرے گا کہ دوسری وادی بھی سونے کی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. اس کے پیٹ کو کون بھرے گا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے گڑھے میں اترے گا تو مٹی کے سوا اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. 1 سال ہو گئے. دوسرے سال قافلہ جو حج کے لیے گیا تھا وہ واپس آ رہا تھا. ان کے ذریعے خط بھیج دیا عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے. تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت مفصل لکھا ہے. خط بھیج دیا کہ آپ چاہیں میری جانب سے اختیار ہے میرے نکاح میں رہیں یا میرے نکاح سے چلی جائیں, آپ کو اختیار ہے. شاید چچا زاد بہن تھی رشتے میں اور مجھے چسکا لگ گیا ہے, شوق پیدا ہو گیا ہے, میں اور کچھ دن علم حدیث حاصل کروں گا. تو بی بی بھی ایمان والی تھی, تربیت تھی. کہا 1-2 سال نہیں, ارے علم حدیث کی طلب میں اگر آپ کو موت بھی آ جاتی ہے تو مجھے اس پر فخر ہوگا کہ میرا شوہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حاصل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوا ہے. میدان محشر میں مجھے یہ کہہ کر پکارا جائے گا کہ یہ فلاں شہید کی بیوی ہے جس نے حدیث کو حاصل کرنے میں اپنی جان دے دی ہے, اور مجھے اجازت, مجھے اس کے لیے مجھے کوئی خواہش اس کی نہیں ہے کہ میں آپ سے رشتہ قطع کر لوں. 1 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 17 سال گزر گئے. کتنے؟ 17 سال گزر گئے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث حاصل کرتے کرتے 17 سال گزر گئے. یہاں بچہ پیدا ہوا, بڑا ہوا, ماں نے حج کے لیے بھیجا اور بتایا, کہا بیٹے جب وہاں جانا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس لگا ہوگا, تمہارے والد عبد الرحمن بن قاسم وہیں ہوں گے, تو بتا دینا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. ان کو کیا پتا, یہ بچہ حجاج کے قافلے کے ساتھ پہنچا, 17 سال کی عمر ہو چکی ہے. وہاں دیکھا, پوچھا افیکم عبد الرحمن بن قاسم, عبد الرحمن بن قاسم کہاں ہے؟ کسی نے اشارہ کر دیا. گئے, کان میں کچھ کہا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, زاروں قطار رونے لگے, سینے سے چمٹا لیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, عبد الرحمن کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ کسی کی وفات ہو گئی, موت کی خبر آ گئی. کہا معاملہ اس سے بھی بڑا ہے, حادثہ تو اس سے بھی بڑا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا پھر پورا واقعہ سنایا. کہا کہ ایسی بات ہوئی, 17 سال تک میں آپ کے در پہ پڑا رہا, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہی ہے, آج ملاقات ہوئی ہے, دیکھا بھی نہیں تھا, یہ میرا بیٹا ہے. 17 سال میں نے علم حدیث کا حاصل کرنے میں یہاں آپ کی خدمت میں لگایا ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے آگے مجھ کو آج اطلاع دی ہے. پھر پورا قصہ سنایا کہ حضرت 1-2 سال نہیں, 17 سال سے میں آپ کے پاس ہوں. اور بسا اوقات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باندی ان کو سمجھتی تھی کہ یہ غلام ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس لیے کہ کوئی غلام ہی اس طرح 17 سال چوکھٹ پہ پڑا رہ سکتا ہے, تو وہ سمجھتی تھی کہ غلام ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. پورا واقعہ انہوں نے سنایا کہ شوق پیدا ہوتا رہا, علم حاصل کرتا رہا. میرے بھائیوں, حرص اگر علم کے حاصل کرنے میں پیدا ہو تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن لوگوں نے اس صلاحیت کو کہاں لگایا, اس قوت کو کہاں لگایا؟ آپ اور ہم خود دیکھ سکتے ہیں. ایک سوال میں کر کے آپ سے جا رہا ہوں, بات ختم کر دوں گا. حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں. میرا ایک سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو کالجوں میں ڈال رہے ہیں, یہ بندہ اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہے, ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, لیکن مقصد کیا ہے؟ دل میں کون سا جذبہ ہے؟ کیا داعیہ دل میں پیدا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو جائے گا, ہمارا بچہ انجینئر ہو جائے گا تو ایک اچھی زندگی گزار لے گا, ایک دنیا کی زندگی اچھے سے گزر جائے گی, سہولت سے گزر جائے گی, عیش کے ساتھ, مشقتوں میں نہ پڑے گا. یہی جذبہ ہوتا ہے. 1-2 سال نہیں, تقریباً 25-30 سال عمر ہو جاتی ہے, 35 سال نوکری ملتے ملتے, اور زندگی کتنی ہے دنیا کی؟ 70 سال.
عمر طویل ملی تو 70 سال، ورنہ کوئی بھروسہ زندگی کا نہیں ہے۔ زندگی تو پانی کے اس بلبلے کے مانند ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو دیکھتے ہو ایک بعد دیگرے اور ختم ہوتا رہتا ہے، بس وہی اسی کے مانند ہے۔ لیکن 30 سال کی عمر گزر گئی، 50 سال کی عمر موہوم اور باقی ہے۔ اب 50 سال کی زندگی اچھی گزر جائے گی، اس کے لیے آپ نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، نہ جانے کیسی ڈگریاں دلائیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ جب 50 سال کے بعد میرے بیٹی یا بیٹے کی عمر ختم ہوگی تو آگے کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے آگے کی زندگی کے لیے کیا تیاری کرائی ہے؟ کبھی اس بارے میں کسی نے سوچا؟ اگر سوچا ہے تو آپ کو مبارک ہو، نہیں سوچ رہے ہیں تو اس پہلو پر سوچو، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اپنی آل اولاد کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ میں نہ کودنے دو۔ کوئی سوال کرے یہاں کون جہنم کی آگ میں کودا جا رہا ہے؟ میرے بھائیو، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا کہ آگ میں نہ کودنے دو، آگ میں آگ سے بچاؤ، آگ میں کوئی نہیں کود رہا ہے، لیکن جو کرتوت کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، اس کا انجام آگ ہونا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے نہیں کہا کہ گناہوں سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی اولاد، کسی کا بچہ یا بچی آگ میں کودنے لگے تو اسی پر اکتفا نہیں کرو گے کہ چلو تعویذ بنوا کے لے آئیں، چلو کسی سے کہہ دیں مولانا کیا بتائیں بہت بدماش ہے نہیں مان رہا، آگ میں کودا جا رہا ہے۔ اس پہ کوئی ماں اور باپ اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ جان کی بازی لگا کر کے اس کی کمر پکڑ کر کے اور کھینچ لے گا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو آگ میں جلنے نہیں دوں گا، آگ میں جلنے نہیں دوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے ایسے بچاؤ کہ اگر وہ گناہ کی راہ پہ جا رہا ہے تو ہاتھ پکڑ کے اس کو روک لو، صرف یہ کہنے پہ اکتفا نہ کرو راہ بگڑ گیا ہے، راستہ خراب اختیار کر لیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے بھائیو، اس پہ بالکل اکتفا نہ کرو، یہ قرآنی منشا ہے، یہ فرمان الہی کا منشا ہے۔ اس لیے آج آپ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، حدیث کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ یہ کیا ڈگریاں صرف دلانے پہ اکتفا کر رہے، میں مخالف نہیں ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے کہ تم غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، مگر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اس کا مخالف نہیں ہوں تعلیم، اس دنیاوی اور اصلی تعلیم کا، لیکن اس کا مخالف ہوں کہ صرف اس تعلیم میں نہ لگا دو کہ جو دہریہ بنا دے، جو اس کو مرتد کر دے، جس کے اندر یہی نہ رہ جائے کہ ایمان اور غیر ایمان میں فرق ہوتا ہے، مومن اور غیر مومن میں فرق ہوتا ہے۔ صرف اس تعلیم میں نہ لگا دو، تمہاری قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اور بال بچوں کی جو پکڑ ہوگی، بچے اور بچی کی جو پکڑ ہوگی وہ تو پکڑ ہونی ہی ہے، لیکن ماں باپ، سرپرست اور ذمہ دار بھی قیامت کے دن نہیں بچ پائیں گے۔ آج تعویلیں 1000 کر لو، وہاں بہانہ نہیں چلے گا، وہاں تعویلیں نہیں چلیں گی، وہاں تو انصاف کا ترازو ہوگا، پورے طور پر ہر آدمی کا عمل تولا جائے گا، ایک زبان ناپی جائے گی، ایک بول ناپا جائے گا، ایک اس کا عمل ناپا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے طے کرو کہ جس طریقے سے کوئی کچھ بھی ہو، دل کے اندر ارادہ ہوگا، جذبہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہمتیں اللہ ہمت اور جذبے کو دیکھتے ہیں، کام کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، پورا کرنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ اس لیے سارے لوگ، میری ماں بہنیں اور میرے بزرگ احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طے کرو کہ اپنے بچے کو قرآن سکھائیں گے، اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، پھر انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن سکھا دو، سب سے پہلے اسلامی تعلیمات سے اس کو آراستہ کر دو، پتہ چلے اس کو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس پہ آپ گامزن ہو جائیں گے اور اس کا عہد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ عالم ہوگا۔ قیامت کے دن چاہے جتنے انجینئروں کے والدین ہوں گے، ڈاکٹروں کے والدین ہوں گے، نہ جانے کیسی کیسی ڈگریاں پانے والوں کے والدین ہوں گے، لیکن والدین کا کوئی اکرام نہیں ہوگا،
کوئی اکرام نہیں ہوگا. اکرام ہوگا تو حافظ قرآن کے والدین کا اکرام ہوگا, عالم کے والدین کا اکرام ہوگا. جس نے قرآن جس بچے نے پڑھا ہے, بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, اس کا اجر اس کے والدین کو بھی ملتا ہے, پڑھنے والوں کو بھی ملتا ہے. اور جن لوگوں نے اس مدرسے میں مدد کی ہے, زبان سے مدد کی ہے یا یوں ہی مدد کی ہے, کسی بھی طریقے سے معاونت کی ہے, ان میں سے ہر ایک کو پورا پورا ثواب ملتا ہے. اللہ کے ہاں ہمارا آپ جیسا نظام نہیں ہے کہ دو آدمی کے پاس, ایک کے پاس 4 روپیہ ہے, ایک کے پاس 6 روپیہ ہے, تو ایک طریقہ ہمارا تو یہ ہے کہ لاؤ برابر کر دیں, جس کے پاس 6 ہے 4 والے کو 1 دلا دے تو 5 دونوں کا ہو جائے گا. اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. اللہ کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کا نظام یہ ہے کہ 6 اس کے پاس ہے تو اس کو بھی 2 دے دو, اس کے پاس 4 ہے اس کا بھی 6 ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس طرح حدیث بتاتی ہے, قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں معاملہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ نماز پڑھے گا, آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا, آپ کا بچہ حدیث پڑھے گا, جتنا ثواب بچے کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا, اتنا ہی ثواب ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اس کو پڑھانے میں مدد کی ہے. جو لوگ اس کے پڑھانے میں لگے ہیں, میرے بھائیوں, جس چیز کے پیچھے آج پڑے ہوئے ہو, یاد رکھو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کوئی کام نہ آئے گی یہ دولت, یہ اولاد, یہ بیٹے, یہ یہاں کے وعدے, یہاں کے بنگلے, یہاں کی گاڑیاں, یہ کچھ بھی کام قیامت کے دن نہیں آئے گی. یہ دل اگر صاف ستھرا ہوگا, قرآن میں لگا ہوگا, حدیث کے نور سے آراستہ ہوگا, یہ یہاں کی لائٹ جو کرنٹ سے جلتی ہے اور کرنٹ ختم تو لائٹ گم ہو گئی, بجھ گئی, اس کا کیا بھروسہ ہے؟ دنیا کی رنگ ریلیوں پہ بھروسہ نہ کرو, بھروسہ کرو اس نور پہ جو قرآن سے پیدا ہوتا ہے, اس نور سے جو نماز سے پیدا ہوتا ہے. وہی نور کام آئے گا, وہی روشنی کام آئے گی. اس کے سوا نہ کوئی نور کام آئے گا, نہ کوئی روشنی کام آئے گی. میرے بھائیوں, دنیا میں اس طرح نہ لگو کہ آخرت کو بھلا دو. دنیا حاصل کرو, دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن آخرت کا جذبہ, آخرت کا عمل غالب ہو. دنیا مغلوب ہو, آخرت غالب ہو. دنیا مغلوب ہو, قرآن نے کہا ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ گمراہ ہو گیا, وہ ناکام ہو گیا. اور جس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا, آخرت کو ترجیح دی دنیا پر, اس کی دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. میرے بھائیوں, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہ آئے تھے پڑھ کر کے, اسی علم کو پڑھ کر کے آئے تھے, لیکن دیکھا تھا کہ کھوکھلا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حیثیت اور حقیقت اس کی نہیں ہے. تب وہ کہتے تھے کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. خود جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ترقی پر ہیں, ارے خود انہیں نہیں معلوم ہے کہ راستہ کیا ہے, سکون کا راستہ کیا ہے, اور زندگی گزارنے کی راہ کیا ہے, ان کو خود ہی نہیں معلوم. کمندے ڈال رہے ہیں چاند پہ, کمندے زمین خریدنے کا دعویٰ چاند پہ, لیکن دیکھو سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہے جہاں اسلام کی تعلیم نہیں ہے, ایمان کی تعلیم نہیں ہے, مدارس نہیں ہے, قرآن حدیث کی ایسی تعلیم نہیں ہے. سب سے زیادہ خودکشی وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کیوں کس کے لیے جیے؟ مومن جیتا ہے اللہ کے لیے جیتا ہے, مومن عمل کرتا ہے اس امید سے کرتا ہے کہ قیامت کے دن ہم پہنچیں گے, یہ عمل ہمارے کام آئے گا. وہ کس امید سے کام عمل کریں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بدلہ ملنا ہے یا یوں ہی ختم ہو جانا ہے, یوں ہی مٹ جانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, اپنے آپ کو بلند کرو, اپنے آپ میں جذبہ پیدا کرو, اپنے آپ میں ہمت پیدا کرو. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل,
مسلمہ کی ستارے جس کی گرد راہ ہوں کارواں تو ہے مکان فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ افغانی نہ تو رانی مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہیں